السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورۃ النساء آیت نمبر 49۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ۔ الم تر الی الذین یزکون انفسہم، آپ نے دیکھا نہیں ان لوگوں کی طرف جو اپنا تزکیہ کرتے ہیں، اپنی تعریفیں کرتے ہیں۔ بل اللہ یزکی من یشاء، اللہ جسے چاہے اس کی پاکی بیان کرے۔ ولا یظلمون فتیلا، اور وہ ایک دھاگے کے برابر بھی ظلم نہ کیے جائیں گے۔ انظر کیف یفترون علی اللہ الکذب، آپ دیکھیے یہ اللہ پر جھوٹ کیسے باندھتے ہیں۔ وکفی بہ اثما مبینا، اور کافی ہے وہ واضح گناہ ہونے کے اعتبار سے۔ یہ آیت مبارکہ اس کا پس منظر بھی یہود ہی ہے کہ جو ہر وقت اپنی تعریفیں کرتے رہتے، اپنے بڑوں کی تعریفیں کرتے، اور اللہ کی نافرمانی کی وجہ سے ان کے اوپر جو عذاب آئے، ان کی جو شکلیں بدلی گئیں، ان کو بندر اور خنزیر بنایا گیا، یہ اس کا کبھی تذکرہ تک بھی نہ کرتے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ نے دیکھا نہیں ان لوگوں کو جو اپنی پاکی بیان کرتے ہیں۔ یہاں پر یہ آیت مبارکہ یہود کی مذمت میں اتری ہے، تو جو بندہ یہود جیسے کام کرے اس کی بھی مذمت ہے اس آیت میں۔ ہر وہ بندہ جو اپنی تعریفیں کرے، اپنے آپ کو پاک دامن اور اپنے آپ کو بڑا اصول پسند بتائے، یہ بندہ بھی ایسا ہی ہے کہ اپنی تعریفیں خود کرنے والا۔ دیکھیں ہم میں بھی یہ کمزوریاں موجود ہیں۔ ہم جب کسی سے بات کرتے ہیں تو اکثر اس کو کہتے ہیں دیکھو میرا یہ، میں آج تک کبھی کسی کے ساتھ زیادتی نہیں کی، کبھی میں نے نا کسی کا حق نہیں مارا، میری عادت ہے میں کھڑا ہوں ہر معاملے کے اندر، کبھی میں نے جو ہے نا وہ ایسے ہی، حالانکہ سارا پتا ہوتا ہے میں جھوٹ بول رہا ہوں۔ الم تر الی الذین یزکون انفسہم، اپنی تعریفیں کرتے رہتے۔ اور اسی طرح ایک تو یہ اپنی خود پسندی جس کو کہتے ہیں، خود نمائی، ایک تو یہ چیز ہے، اور دوسرے نمبر پہ اس میں یہ چیز بھی داخل ہے کہ یہ کہنا کہ جی ہم اللہ کے محبوب ہیں، ہم بڑے نیک ہیں، ہم بڑے پاک باز ہیں، ہم انبیاء کی اولادیں ہیں، ہم ہی جنت کے وارث ہیں۔ اس طرح کے دیندار ہونے کے دعوے بھی انہی کی جو ہے وہ ایک ریت اور انہی کی رسم ہے۔ ایک بندہ بغیر دلیل کی کہتا ہے جی ہم جو ہے نا وہ سچے اللہ سے محبت کرتے ہیں اور عاشق رسول ہے، باقی جو ہے نا وہ سب گستاخ ہیں، تو یہ ایسے ہی ہے جیسے وہ اپنا تزکیہ کیا جا رہا ہے۔ حقیقت کچھ بھی ہو، یوں ہی اپنے آپ کو جنتی اور اپنے سوا سب کو جہنمی سمجھنے کا نظریہ۔ ہاں جہاں پر دلیل آ جائے وہ الگ چیز ہے۔ ایک بندہ دلیل کی بنیاد پہ کہتا ہے کہ فلاں عمل جہنم میں جانے والا عمل ہے، یہ تو نہیں کہنا کہ وہ جہنمی ہے، لیکن یہ کہنا چاہیے کہ یہ عمل جو وہ کرتا ہے یہ عمل تو جہنم والا عمل ہے، یا اسی طرح یہ عمل جو وہ کرتا ہے یہ عمل تو جنت والا ہے۔ اب جنتی ہونا اور جہنمی ہونا یہ ہم میں سے کسی کو نہیں پتا، یہ اللہ بہتر جانتا۔ زیادہ سے زیادہ یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس کے اعمال اہل جنت والے ہیں، یا اس کے عمل اہل جہنم والے ہیں، بس اس سے زیادہ نہیں۔ تو کسی بھی طرح اپنا تزکیہ اپنی شخصیت کے اعتبار سے، اپنے فرقے کے اعتبار سے، یا کسی بھی طرح وہ مسلمان کو زیب نہیں دیتا۔ بل اللہ یزکی من یشاء، اللہ جس کو چاہے اللہ اس کا تزکیہ کرتا ہے۔ اللہ اکبر، یہ جملہ بڑا اہم ہے۔ لوگ آپ کی تعریف کریں کہ فلاں بڑا نیک ہے، فلاں بڑا متقی ہے، اس پہ ہمیں خوش نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ لوگ تو میرے ظاہر کو دیکھ کر میری تعریف کر رہے ہیں، میرے دل میں کیا ان کو پتہ ہی نہیں۔ اللہ جب کسی کی تعریف کرے تو یہ اصل تعریف ہے۔ بل اللہ یزکی من یشاء، اللہ جس کی چاہے پاکی بیان کرے۔ اس لیے کبھی بھی عوام کی تعریف پر پھولیے مت، آپے سے باہر مت ہوئیے، اور یہ مت سمجھیے کہ پتہ نہیں آپ کیا بن گئے، بلکہ آپ اسی بات پر یقین رکھیے کہ یہ عوام جو میری تعریف کر رہی ہے اس کو تو پتہ ہی نہیں میں اندر سے کیا ہوں، یہ تو میری ظاہر سے تعریف کر رہی ہے۔ اور اسی طرح عوام اگر آپ کی مذمت کرتی ہے تو اس پہ بھی آپ اپنے ذہن میں یہ بات رکھیے کہ وہ آپ کا ظاہر دیکھ کے کر رہی ہے، حقیقت میں آپ کیا ہیں آپ کو اللہ جانتا ہے، یا آپ کو خود اپنے نفس کا پتہ ہے۔ تو یہ آیت مبارکہ ہمیں یقین مانیے جو اس جملے کو اپنے ذہن میں بٹھا لے وہ بندہ پھر کسی کے تعریف کرنے پر پھولتا نہیں ہے۔ کیوں؟ وہ کہتا ہے یار اس کی تعریف کی حیثیت ہی کیا ہے، اصل تعریف تو وہ ہے جو میرا اللہ کرے۔
گویا کہ یہ ریاکاری کا بھی جو ہے نا وہ ایک اس کو ختم کر دیتی ہے۔ وَلَا يُظْلَمُونَ فَتِيلًا، اور اللہ کے ہاں ایک دھاگے کے برابر بھی کسی پر ظلم نہیں کیا جائے گا۔ فتیل کسے کہتے ہیں؟ کھجور کی گٹھلی، گٹھلی کے اندر ایک لمبی لائن ہوتی ہے، آپ جب کھجور کھولیں گے لمبی لائن گٹھلی کے اوپر ایک کور چڑھا ہوتا ہے، اس کور کو اتاریں یا نہ اتاریں لیکن آپ کو اس کے اندر جو لمبی لائن ہے اس میں ایک دھاگا سا نظر آئے گا جو ایسے گٹھلی کے ساتھ اس کا تھوڑا سا سرا باہر کو بھی نکلا ہوتا ہے، آپ اس کو ایسے پکڑیں گے نا وہ پورا ایک دھاگا ہوگا، اس کو فتیل کہتے ہیں۔ یہ اشارہ اس کی قلت کی طرف ہے کہ وہ تھوڑی سی چیز ہوتی ہے، فائدہ اس کا کوئی ہوتا نہیں ہے، نہ ہونے کے برابر وہ چیز ہوتی ہے۔ تو تشبیہ دی مبالغتاً، کیونکہ جس معاشرے میں یہ تشبیہ دی جا رہی ہے اس معاشرے کے اندر ان کے ہاں کھجور کا استعمال کثرت سے تھا اور وہ اس چیز کو سمجھتے تھے، اس لیے ان کو کہا کہ تم اس فتیل کے برابر جو کھجور کی گٹھلی کے اندر ایک دھاگا ہوتا ہے تم اتنا بھی ظلم نہیں کیے جاؤ گے، یعنی کہ تم میں سے متقی ہے جو تزکیے کے قابل اور لائق ہے، اللہ رب العالمین اس پر ظلم نہیں کرے گا۔ یہاں سے یہ بات بھی ہمیں سمجھ آتی ہے، کوئی بھی کام کریں لوگوں سے اس کی تعریف اور مدح کی امید مت رکھیں۔ آپ اگر اللہ کے لیے اس کو خالص چھوڑ دیتے ہیں تو وَلَا يُظْلَمُونَ فَتِيلًا، آپ پر ایک دھاگے کے برابر بھی ظلم نہیں کیا جائے گا۔ انظر کیف یفترون علی اللہ الکذب، دیکھو یہ اللہ پر جھوٹ کیسے باندھتے ہیں، یہ جو کہتے ہیں ہم بڑے پاک باز ہیں، ہم بڑے متقی ہیں، ہم اللہ کے پیارے ہیں، ہم اللہ کی جو ہے نا وہ محبوب ہیں، یہ اللہ پر بہتان باندھ رہے ہیں۔ اور اسی طرح اللہ کے ساتھ شرک اللہ پر بہتان ہے، اور اسی طرح نبوت کا جھوٹا دعویٰ اللہ تعالیٰ پر بہتان ہے۔ الغرض اس میں وہ تمام باتیں شامل ہیں جو بغیر دلیل کے دین کے اندر داخل کر دی جائیں۔ انظر کیف یفترون علی اللہ الکذب، اب دیکھو یہ اللہ پر جھوٹ باندھتے کیسے ہیں، وَكَفَى بِهِ اِثْمًا مُبِينًا، اور ان کے گناہ گار ہونے کے لیے تو اتنا ہی کافی ہے، جو کچھ انہوں نے کر دیا نا اتنا بھی کافی ہے ان کے گناہ گار ہونے، لیکن یہ اس پر رکتے نہیں ہیں، اس پر مستزاد یہ ہے کہ یہ لوگ مزید جرائم کے اندر آگے بڑھتے جا رہے ہیں۔ اس آیت سے ہمیں یہ بات سمجھ آتی ہے کہ آدمی کے گناہ گار ہونے کے لیے اتنا کافی ہے کہ وہ اللہ پر بہتان باندھے۔ اچھا جی، اللہ پر بہتان اور جھوٹ کیا ہوتا ہے؟ اللہ کی طرف ایسی بات منسوب کرنا جو اللہ نے نہیں کہی، مثلا یہ کہنا اللہ نے اس بابا جی کو نواز رکھا ہے، یہ فلاں دربار والا جو بابا ہے نا اللہ نے اس کو نواز رکھا ہے۔ بھائی تمہارے اوپر وحی آئی ہے، تمہیں کیسے پتہ چلا کہ اس بابے کو اللہ نے نواز رکھا ہے؟ تم کہتے ہو کہ جی نہیں جی ان کو رب کی عطا ہوتی ہے، ٹھیک ہے رب کی عطا ہوتی ہے، تمہیں یہ کیسے پتہ چلا کہ اس بندے پر رب کی عطا ہے؟ تم نے رب کو دیکھا، رب سے پوچھا؟ اسی طرح اور جتنی باتیں اور جو نظریات اور جو کچھ چیزیں ہیں وہ سب کی سب وہ اللہ تعالیٰ پر بہتان ہے۔ فلاں تقدیر بدل دیتا ہے، فلاں بگڑی بنا دیتا ہے، فلاں جو ہے نا وہ بیڑے پار کروا دیتا ہے، یہ سب کی سب فضولیات ہیں، گپیں ہیں یہ جو شیطان نے مسلمانوں کے اندر آ کے ان کے عقیدوں کو بگاڑنے کے لیے چھوڑی۔ انظر کیف یفترون علی اللہ الکذب، دیکھو کیسے یہ جرأت کے ساتھ اللہ پر سب سے بڑا اللہ پر بہتان کیا، اللہ کے ساتھ شرک، وہ کسی طرح سے ہو اللہ کے اوپر، یہ سب سے کیوں یہ مشرک کہہ رہا ہوتا ہے اللہ تو نے اس کو نوازا ہے، جبکہ اللہ کو پتہ ہے اللہ نے کسی کو نوازا ہی نہیں۔ وَكَفَى بِهِ اِثْمًا مُبِينًا، اور اس کے گناہگار ہونے کے لیے کافی ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے وہ سمجھنے کی اور عمل کی توفیق عطا فرمائے۔